السلام علیکم ناظرین، اصحاب کہف یعنی سورہ کہف 15 پارہ میں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، منمانی تھا۔ بادشاہ کہتے تھے کہ شرک کرو، بھوتوں کو پوجو، بھوتوں کو معبود مانو۔ میں تو بھوتوں کو معبود مانتا ہوں، لیکن کچھ نوجوان ایسا تھے جس سے اللہ تعالیٰ رب العزت ایمان ہدایت دے رکھے تھے۔ یہ نوجوان ساتھ تھے، اور جب بادشاہ کو پتہ چلا اس کے مطابق نہیں چلتا ہے، بادشاہ کو پتہ چلا یہ تو اللہ کو مانتا ہے، پھر بادشاہ حکم دیا سبھی کو بلانے کے لیے۔ بادشاہ نے ساتوں نوجوانوں کو بلوایا اور اس کو حکم دیا گیا کہ مان جاؤ، لاسٹ حکم ہے۔ ساتوں نوجوان بڑے گھرانے سے تھے۔ پھر تو نوجوان مشورہ کیے آپس میں اور بولے بادشاہ سے، یہ تو میرا اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور بنایا، میں ان بھوتوں کو کیوں پوجا کروں؟ پھر ساتوں نوجوان اس علاقوں کو سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لوگ دور دور تک۔ پھر وہ اپنے وفادار کتے کو لے کے اپنے کتا کے ساتھ غار میں ساتوں لوگ چلا گیا تھا۔ اصحاب کہف۔ پھر بادشاہ نوجوانوں کو ڈھونڈوایا، کہاں چلا گیا، کیونکہ وہ 7 نوجوان معمولی نہیں تھے۔ پوری کوشش کیا پر نوجوان نہیں ملا، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اس غار کو چنا۔ اس غار تک کوئی نہ پہنچا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ بادشاہ نے تحریر لکھوایا اور ان کا کتا بھی ساتھ تھا، تو یہ غار میں سو گیا۔ جب سو گیا، اللہ نے ایسی نیند عارض کی، 1-2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 309 سال تک سوتے رہے۔ سو گئے، پھر دھوپ کا بھی چھاؤں پڑتا رہا، اور وفادار کتا گیٹ پہ ہمیشہ وفاداری نبھایا۔ ان لوگوں کو سونے کا ڈھنگ بھی اچھا طریقہ تھا، پلٹ پلٹ کر سوتا تھا، کیونکہ پلٹ کے سونے سے زمین شریر نہیں کھا پائیں گے، پھوڑا پھنسی نہیں نکلیں گے۔ دونوں طرف غار سے ہوا بھی آ رہا تھا اصحاب کہف سے۔ جب ساتوں نوجوان کا آنکھ کھلا، ایک دوسرے کو دیکھا اور بڑی بھوک لگی، تو ان سب ایک نوجوان کہا، جاؤ تم میں سے کوئی ایک کھانا کا تلاش کرو، شہر جا کو لاؤ۔ وہ 309 سال پرانا سکہ دیا، اس نے سکہ لے کے پہنچا تو اس سکہ کو 309 سال پرانا بتایا گیا۔ وہاں کا جو آدمی تھا، دکان والی، بولا یہ تو سکہ بہت پرانا ہے، یہ تو 309 سال پرانا ہے۔ تب ساتوں نوجوانوں کو لگا کہ ہم ایک رات نہیں بلکہ 309 سال ہم سوتے رہے، اور ان کو لگا ایک ہی رات ہم سوئیں۔